السلام علیکم۔ ناول صراط مستقیم قسط نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں AW اردو ناولز۔ آج 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ربا کو وہاں کسی سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، زبان کے مختلف ہونے کی وجہ سے یا نہ جانے کیوں۔ وہاں ویسے ہی دور دور 3-4 جھونپڑیاں نما گھر تھے۔ اسے آزادی سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ جب بھی کسی کام کے لیے باہر ہوتی تو حاشر ساتھ ہی ہوتا۔ ان 2 مہینوں میں جو اس میں مثبت تبدیلی آئی تھی وہ یہ کہ وہ نماز پابندی سے بغیر حاشر کے بولے ہی پڑھنے لگی تھی اور قرآن پاک بھی کافی حد تک پڑھ لیا تھا۔ اس کی قوت برداشت بھی اس سختی میں رہنے سے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں سے اسے انا کا مسئلہ نہیں لگتی تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تمہیں بتا کر جاؤں گا کیا میں؟ مجھ سے آئندہ سوال مت کرنا۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، جا کر کھیت سے سبزی لے آؤ اور رات کو جب میں آؤں تو کھانا تیار کر کے رکھنا۔ اب کیونکہ روا کا رویہ اور دماغ کافی بدل گیا تھا تو حاشر نے بھی اس پر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ ویسے ہی اس کی سب باتیں مانتی تھی، فرما برداری کرتی تھی۔ روا کے پاس 2 جوڑے تھے، دونوں ایک جیسی فراکس تھیں اور اس کے ساتھ اسکارف۔ وہ ایک پہنتی اور دوسرا دھو لیتی۔ ترکی میں اس نے کبھی ایک جوڑا دوسری بار نہیں پہنا تھا، جبکہ اس کے کپڑے سب بڑے بڑے برانڈز کے ہوتے تھے۔ اس نے سبزیوں کے لیے ٹوکری اٹھائی، سر پر اسکارف رومال کی طرح باندھا، جیسے ترکی میں اکثر عورتیں باندھا کرتی ہیں۔ اس کے کالے بال اس کے چہرے کے دونوں اطراف لٹوں کی صورتوں میں نکلے تھے۔ دھلے دھلائے چہرے پر بکھری لٹیں اور تضاد اس پر اس کی آبی رنگ آنکھیں، معصوم مومی گڑیا سے نین نقش۔ وہ حسن کا شاہکار ہی تو تھی۔ وہ چلتی چلتی کھیتوں تک پہنچی۔ نظریں اس کی محتاط تھیں کہ کہیں حاشر اس کا پیچھا نہ کر رہا ہو، کیونکہ آج اس نے سوچا تھا کہ راستے میں اگر کوئی گاؤں والا نظر آئے گا تو اس سے مدد مانگے گی یا فون مانگ کر گھر بات کرے گی۔ سب سے پہلے یہ پتہ لگائے گی کہ یہ اپنے ملک کے کس حصے میں ہے جہاں ابھی تک اس کا باپ نہیں پہنچا۔ بابا مجھ سے غافل تو تھے، لیکن اتنے بے پرواہ نہیں ہو سکتے کہ میں اغوا ہو گئی ہوں اور وہ سکون سے بیٹھے رہیں۔ وہ اپنی سوچوں میں کھیت سے سبزی چننے لگی۔ ابھی اپنا کام کر کے پلٹی تھی کہ اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو اس کی مخالف سمت جا رہا تھا۔ پیچھے دیکھنے پر اس کا قد حاشر جیسا لگ رہا تھا۔ دونوں دراز قد تھے، لیکن معام انداز میں سیدھا چل رہا تھا، جبکہ حاشر اپنی ضعیفی کی وجہ سے کچھ جھک کر چلتا تھا۔ روا نے اس کے پیچھے دوڑ لگائی۔ گاردشم جلے بنی، بھائی رکے، میری بات سنیں۔ اس نے پیچھے سے اس خوبرو شخص کو پکارا، جو حیرت انگیز طور پر اس کی پکار پر رک گیا اور پلٹ کر روا کو دیکھا، یعنی اسے روا کی زبان سمجھ آ رہی تھی۔ جی، آپ نے مجھے پکارا۔ اس کا جواب سن کر روا کا خوشی سے اسے گلے لگانے کا دل کیا۔ وہ بہت خوشی سے اسے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ وہ ترکش زبان بول رہا تھا، مطلب کسی جنگل میں ہوں۔ اس نے خود ہی اخذ کیا۔ اب اس نے اس گہری کالی آنکھوں والے خوبرو آدمی سے اس جگہ کا پوچھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میرا نام روا ہے، آپ برا نہ مانے تو ایک فیور چاہیے مجھے، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ وہ انتہائی نزاکت سے اپنی گھنی پلکیں پٹ پٹاتے ہوئے بول رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں روا کو افسوس تھا کہ اس نے اتنے خوبصورت آدمی کو بھائی کہہ کر کیوں پکارا۔ کیسی مدد؟ وہ بولا۔ وہ مجھے آپ کا فون چاہیے، ایک ضروری کال کرنی ہے۔ فون؟ پر یہاں تو فون کام ہی نہیں کرتا، اسی لیے میرے پاس موبائل نہیں ہے۔ روا کا چہرہ بجھا تھا۔ نہیں ہے مطلب یہاں موبائل انٹرنیٹ کام ہی نہیں کرتا؟ اس نے دکھ سے پوچھا۔ جی بالکل، یہاں کچھ کام نہیں کرتا، سگنل ہی نہیں آتے۔ ویسے میرا نام شمشیر ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے روا کو خود اپنا نام بتایا تھا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی شمشیر۔ آپ یہاں پہلے شخص ہیں جس سے میں بات کر رہی ہوں۔ کیا آپ یہیں اسی گاؤں میں رہتے ہیں؟ میں نے یہاں آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ اب وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ نہیں، میں پاس ہی گاؤں میں رہتا ہوں، یہاں میرے انکل رہتے ہیں، ان سے ملنے اور ان کے کاموں کی وجہ سے کبھی کبھار آ جاتا ہوں۔ وہ کافی ضعیف ہیں، میرے آنے سے انہیں کافی مدد ملتی ہے۔ اچھا،
روا کچھ سوچ رہی تھی، اتنا ہی بولی، آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہاں شہر جانے والی سڑک کہاں ہے؟ یہاں ابھی تک میں نے کوئی پکا راستہ نہیں دیکھا۔ یہاں کوئی پکا راستہ ہے ہی نہیں، دوسرے گاؤں سے جاتی ہے ایک سڑک شہر۔ روا کو اچانک ہی حاشر کا خیال آیا، اگر اس بڈھے نے دیکھ لیا تو مجھے چھوڑے گا نہیں۔ شمشیر، میں چلتی ہوں، اگر میرے مالک نے دیکھ لیا تو میرے ساتھ برا سلوک کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی اور دوڑتی ہوئی واپس گھر جانے لگی۔ شمشیر نے پیچھے سے اسے بڑی غور سے دیکھا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے ہانیہ کو اس کمرے سے باہر نکلے ہوئے۔ اس محل میں رہنے والے سفاک لوگوں کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ ان کا سپوت ایک بے ضرر سی معصوم لڑکی کے ساتھ کس ظلم اور سفاکیت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ 2 دن سے اس نے اپنی ماں سے بھی بات نہیں کی تھی۔ وہاں شہلوانی محل میں اس کی ماں بھی پریشان تھی کہ ہانیہ کہاں ہے اور کیسی ہے۔ سلیمان، ہانیہ سے 2 دن سے بات نہیں ہوئی، کہاں ہے وہ، کیسی ہے؟ مجھے میری بچی کی خبر نہیں مل رہی، ملکہ عالیہ پریشانی سے کہہ رہی تھی، جبکہ سلیمان اور سکندر بھی فکر مندی سے انہیں سن رہے تھے۔ سکندر، ہانیہ اور سلیمان کے والد، برونائی دارالاسلام کے بادشاہ، اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، آپ پریشان نہ ہوں، میری بات ہوئی ہے المیر سے، وہ کہہ رہا تھا سب صحیح ہے۔ ہانیہ کو موسمی بخار ہے تو بس ذرا بیمار ہو گئی ہے۔ بیمار ہے تو کیا فون نہیں کر سکتی؟ اس کا فون ہی بند ہے حضور، مجھے اپنی بچی کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ شاید المیر سے اسے بیاہ کر ہم نے غلطی کر دی ہے۔ بات کرتے کرتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی، آپ پریشان نہ ہوں، میں جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں میری شہزادی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے وہ شخص۔ اگر مجھے ذرا بھی کچھ غلط لگا تو ہر چیز کو فراموش کر کے ساتھ لے آؤں گا اسے۔ شہزادے، ہماری بات سنیں، عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی جذباتیت سے کتنے بڑے نقصان ہو سکتے ہیں۔ ہم آپ کو جانے سے تو منع نہیں کریں گے، لیکن کسی بھی انتہائی قدم کی اجازت ہم آپ کو ابھی نہیں دیں گے۔ سلیمان نے دکھ اور تعصب سے باپ کی طرف دیکھا، جنہیں بیٹی کی تکلیف سے زیادہ حکومتی معاملات کی پرواہ تھی۔ جی حضور، سلیمان نے 2 حرفی جواب دے کر وہاں سے جانے کی اجازت طلب کی۔ ہانیہ پھولوں جیسی نازک تھی اور اسے کسی پھول کی طرح ہی مسل دیا گیا تھا۔ اس کے چہرے کی رونق اور نور سب مان پڑ گئے تھے۔ المیر بھی اس رات کے بعد کئی دنوں تک کمرے میں نہیں آیا۔ بہت بڑا محل تھا وہ، وہاں سارا شاہی خاندان مقیم تھا۔ لوگ ایک دوسرے کی مصروفیت اور رہنے کے انداز پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ ہانیہ کو اپنی ساس تک سے ملے ہوئے دن ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے کمرے سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت بھی وہ نماز ادا کر کے بیٹھی تھی۔ اس کے ذاتی خادماؤں میں سے ایک نے لا کر اسے کھانا دیا۔ ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ المیر تنفن کرتا کمرے میں آیا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے اپنے باپ سے؟ کیا بتایا ہے تم نے اپنے گھر والوں کو؟ وہ اس کا منہ دبوچے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں بولا میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا ہے، میرا یقین کریں المیر، میری تو کسی سے بات ہی نہیں ہوئی۔ لیکن المیر کو تو نہ سننا تھا نہ اس نے سنا، اور ہانیہ کو مارنے لگا۔ اتنے میں اس کمرے کا موبائل ایکسٹینشن بجنے لگا۔ کون ہے اور اس وقت کیوں فون کیا ہے؟ المیر نے ہی ریسیور اٹھایا اور غصے میں دھاڑنے لگا۔ آگے سے ملازم نے جو بات اس سے کہی وہ چونکا اور ہانیہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا کہا؟ کون آیا ہے؟ ہانیہ جو زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، المیر کی چونکنے پر اس نے بھی سر اٹھایا۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں ہم۔ تو نے اپنے بھائی کو بلوا لیا؟ کیا بھائی؟ سلیمان بھائی آئے ہیں؟ ہانیہ آنسو صاف کرتی ہوئی خوشی سے کھڑی ہو گئی۔ تم تو ایسی بن رہی ہو، حیران ہو رہی ہو جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ تم نے ہی بلوایا ہے اسے یہاں، وہ کہتا ہوا ایک ہی جست میں اسے بالوں سے دبوچ چکا تھا۔ اب میری بات کان کھول کر سن لو شہزادی صاحبہ، وہ دانت چبا چبا کر بول رہا تھا۔ اگر تم نے سلیمان کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ آنا تو تمہیں اسی کمرے میں ہے واپس، سمجھی؟
ہانیہ نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ اب وہ اپنا حلیہ درست کر کے سلیمان سے ملنے جا رہا تھا، جبکہ المیر بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے میک اپ اور پوشاک سے اپنے جسم اور چہرے پر آئے زخموں کو چھپا لیا تھا۔ سلیمان پوری شان سے مہمان خانے میں بیٹھا تھا، وہی ٹھہراؤ اور سنجیدگی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ وہ باریک بین نگاہیں ارد گرد کا جائزہ لینے میں مصروف تھی کہ ہانیہ سلام کرتی ہوئی مہمان خانے میں داخل ہوئی۔ ساتھ المیر تھا، جس نے چہرے پر فخر سجا رکھا تھا۔ بھائی، ہانیہ بھاگتی ہوئی سلیمان کے سینے سے آ لگی۔ سلیمان نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہانیہ، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ سلیمان نے اس کی بھیگی غم سے چور آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے شہزادی، رو کیوں رہی ہیں آپ؟ پیچھے سے المیر نے بھی بولا، اس کا لہجہ وارننگ دیتا ہوا تھا۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے فوراً آنسو پوچھے اور مسکرانے کی ناکام سی کوشش کی۔ جی بس وہ اتنے دن بعد ملے ہیں تو دل بھر آیا ہے۔ بس میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ امی ابو سب کیسے ہیں محل میں؟ سب ٹھیک ہے بیٹا، تم اپنی بتاؤ، فون کیوں بند تھا تمہارا ہانیہ؟ سلیمان نے محبت بھرے انداز میں اس سے پوچھا۔ وہ اس سے تقریباً 6 سال بڑا تھا، لیکن ہمیشہ اسے بیٹا کہہ کر پکارتا تھا۔ بھائی، میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا تھا، میں نے منگوایا ہے دوسرا، آ جائے گا آج کل میں۔ صحیح، اور تم بتاؤ المیر، کیا ہو رہا ہے آج کل؟ بہت عرصہ ہو گیا تم لوگ آئے نہیں۔ مصروفیت بہت زیادہ ہے شہزادے، ابھی ممکن ہی نہیں ہے۔ اس نے دو ٹوک انداز میں سلیمان کو ٹکا سا جواب دیا۔ وہ کافی دیر سے بہت کچھ نوٹس کر رہا تھا۔ اس نے ہانیہ سے باتیں شروع کی۔ تمہیں پتہ ہے، محل میں ایک نیا گھوڑا لایا ہوں میں۔ اندازہ لگاؤ ہانیہ، کس رنگ کا ہے وہ؟ ہانیہ نے چہرے کے زاویوں میں لحظہ بھر کے لیے تبدیلی آئی۔ پھر اس نے ایک نظر المیر کی جانب دیکھا اور اپنا الٹا ہاتھ ہوا میں بلند کر کے کہا، کالے رنگ کا۔ سلیمان نے لمحہ بھر رک کر کہا، صحیح، بالکل صحیح۔ ہاں، امی نے تمہارے لیے کچھ نایاب نسل کے پھول لگوائے ہیں باغیچے میں، ڈیزی، للی اور بلیک روز۔ اور رات کی رانی، کیا وہ ہیں میرے باغیچے میں ابھی یا مرجھا گئے؟ ہانیہ کا کہنا تھا کہ سلیمان کی آنکھیں ایک دم سرخ ہوئی تھی۔ جب وہ بات کر رہی تھی تب اس کی پیروں کی انگلیوں میں بھی جنبش ہو رہی تھی۔ دونوں بہن بھائیوں کی آنکھیں ہی کچھ الگ کہانی سنا رہی تھی، جبکہ المیر دل میں دونوں کو نفسیاتی کہہ رہا تھا، جو نہ جانے بیٹھ کر کیا فضول باتیں کر رہے تھے۔ ہاں، وہ ہیں، بالکل صحیح اور سلامت۔ سلیمان نے خود کو سنبھالا۔ اتنے میں المیر کے والد صاحب کمرے میں مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ ساتھ میں ان کی صاحبزادی ریما نور بھی موجود تھی۔ سلیمان نے پہل کرتے ہوئے انہیں سلام کیا۔ باقی سب بھی انہیں سلام کرتے ہوئے جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے محبت سے سب کو جواب دے کر اپنی نشست سنبھالی۔ ان کے ساتھ ہی ریما نور بھی بیٹھ گئی اور بڑی بے باکی اور معنی خیزی سے سلیمان کو گھورنے لگی۔ اسے وہ بہت پسند تھا، لیکن جتنا بدتمیز اور بگڑا ہوا المیر تھا، اس سے زیادہ قماش فطرت کی ریما نور تھی۔ سلیمان نے اسے دیکھا بھی نہیں اور 2-4 باتیں شہزادہ واحد سے کر کے کہنے لگا، میں کچھ دنوں کے لیے ہانیہ کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، امی بیمار ہیں، اسے یاد کرتی ہیں۔ نہیں، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ اس سے پہلے واحد صاحب کچھ کہتے، المیر نے بولا اور بڑے ہی تنفر سے 2 ٹوک انداز میں کہا، ہم یہاں موجود ہیں المیر، تم بھول رہے ہو شاید۔ واحد صاحب کو بھی اس کا یوں بولنا کچھ نامناسب لگا۔ شہزادے، آپ لے جائیں ہانیہ کو، واحد صاحب بولے۔ لیکن نبا حضور، المیر نے کچھ بولنا چاہا، اسے ہاتھ اٹھا کر واحد صاحب نے روکا۔ اصل بات یہ تھی کہ واحد صاحب بھی کوئی اتنے ہمدرد اور اچھے آدمی نہ تھے۔ وہ سلیمان کی بات کا اختلاف اسی لیے نہیں کر رہے تھے کیونکہ مستقبل میں وہ ریما نور کی شادی سلیمان سے کرنا چاہتے تھے۔ ہانیہ، بیٹا آپ جاؤ اور تیاری کرو، اور ریما، آپ جا کر شہزادی کو محل کی سیر کرواؤ، انہوں نے حکمیہ سے لہجے میں کہا اور وہاں سے چلے گئے۔
ریما نور کے چہرے پر فاتحانہ سی مسکان تھی۔ وہ بہت مغرور لڑکی تھی۔ ابھی بھی اسے یہ لگ رہا تھا کہ سلیمان پر اس کا حق ہے۔ اگر وہ اسے پسند کر رہی ہے تو بڑا احسان کر رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ اس شادی کے بعد دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی ترقیاتی منصوبوں کے معاہدے تھے۔ جانتی تھی وہ کہ سلیمان اور ہانیہ دونوں ہی مجبور ہیں۔ سلیمان کے ماتھے پر ہزاروں بل تھے، لیکن وہ ریما نور کے ساتھ باغیچے میں پہنچا۔ وہ ایک دو الفاظ میں محل کے مختلف حصوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے احسان کر رہی ہو۔ سلیمان نہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، نہ اسے سن رہا تھا، اور نہ ہی اسے اس محل میں کوئی دلچسپی تھی۔ ویسے سلیمان، آپ کی کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ اس نے بڑی ادا سے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، سلیمان اس کے منہ پر جواب مار کر پلٹ گیا۔ ریما کا چہرہ تو خفت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی؟ اب دیکھو، اگر تمہاری بہن کو نہ کچھ چنے نہ چبوائے تو میرا نام ریما نہیں۔ اپنی بے عزتی کا بدلہ تو میں تم سے لے کر رہوں گی۔ وہ غصے میں پیر پٹکتی سیدھی اپنے باپ کے کمرے تک گئی تھی۔ منع کرو اپنے بھائی کو کہ تم نہیں جانا چاہتی۔ المیر نے ہانیہ کا منہ دبوچا ہوا تھا۔ المیر، میں 2 دن بعد آ جاؤں گی، امی بیمار ہیں، بس ان سے مل کر۔ ہانیہ نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن وہ کچھ سمجھنے کے موڈ میں تھا ہی کب۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتا، ان کے کمرے کا دروازہ بجا۔ شہزادی صاحبہ، شہزادہ سلیمان آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ ہانیہ تیار تھی، سیدھے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ پیچھے المیر نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر دیوار پر دے ماری۔ آئے گی تو یہیں واپس، چھوڑوں گا نہیں۔ To be continue, AW Urdu novels, don't copy my novel. Please do like, share and subscribe. اور میرے پیارے پیارے ویورز، کمنٹ کرنا مت بھولا کریں۔ آپ کے کمنٹ سے ہی مجھے انرجی ملتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ لکھنے کے لیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔